آج کافر یہ سوچتے ہیں کہ مذہب اسلام کو مٹا دیا جائے، مذہب اسلام کے چاہنے والے، مذہب اسلام کے ماننے والے کے ناموں کو زمین سے مٹا دیا جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کافر ذرہ برابر ہمیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہماری مسجدوں کو ویران کریں گے؟ یہ کیا ہماری خانقاہوں کو ویران کریں گے؟ یہ کیا ہمارے مدرسے کو ویران کریں گے؟ ان کے باپ دادا ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہوئے تھے، ان کے باپ دادا ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے باپ دادا جن کو انگریزوں کی حمایت حاصل تھی، جن کا دادا مضبوط تھا، جن کا باپ طاقتور تھا، جن کے پاس علم بھی تھا، جن کے پاس سپر پاور بھی تھا، اور یہ جو مسلمان پر بھونکتے ہیں، مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، ان کے پاس نہ ہی علم ہے، نہ ہی ان کے پاس طاقت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اخلاق ہے۔ ادب و احترام سے ان کا دور دور تک کوئی وابستہ نہیں ہے۔ ان کی زبان میں گالی ہے، ان کی زندگی میں حرام کام شامل ہے، ان لوگوں کی زندگی شراب پیتے پیتے کٹتی ہے، ان لوگوں کی زندگی زنا کرتے کرتے کٹ رہی ہے۔ یہ ہم ذرہ برابر بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج حکومت ان کے پاس ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے۔ یہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ اسی لیے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان لچوں لفنگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی باتوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، زور زور سے چلا چلا کر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس سے کہ آج ہمارے مسجد ویران ہے، آج ہمارے مدرسے ویران ہیں، آج ہمارے خانقاہ ویران ہیں، آج مذہب اسلام کے پرچم کو لہرانے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، آج مذہب اسلام سے محبت کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر نماز فرض کیا ہے، لیکن مسلمان نماز پڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو نماز اس پر فرض ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، جن کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، لیکن اب تک وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن اب تک ان لوگوں نے حج نہیں کیا ہے، بلکہ جب اللہ رب العزت مال و دولت سے نوازے تب بندے پر فرض ہو جاتا ہے حج۔ اس کے باوجود بھی لوگ حج نہیں کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں حج کرنے جاؤں گا تو میری دولت میں کمی ہو جائے گی۔ آج لوگ زکوٰۃ دینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو میری مال و دولت میں کمی ہو جائے گی۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بدعملی سے ڈرنی چاہیے، ان لچوں لفنگوں سے ڈرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا محافظ اللہ رب العزت ہے۔ اسلام کمزور نہیں ہے، اسلام کا محافظ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اس کو لانے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ 1500 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا، مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، جب جب دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، تب تب کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ دور حاضر میں 150 کروڑ لوگ اپنے نام کے ساتھ محمد لکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان کا امتی ہوں۔ یہ ہمیں بھالا دکھاتے ہیں، یہ ہمیں تلوار دکھاتے ہیں اور ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آج 150 کروڑ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو آنے والے وقت میں 200 کروڑ لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ دشمنی بڑھتی چلی جائے گی اور مذہب اسلام مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ مذہب اسلام ہے جو کمزور ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ مضبوط ہونے کے لیے آیا ہے۔ مذہب اسلام یہ مضبوط مذہب ہے، یہ اسٹرانگ ریلیجن ہے، یہ پاورفل ریلیجن ہے۔ مذہب اسلام کی جو بنیاد ہے
یہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ کمزور ہم ہیں، ہم خراب ہیں، ہمارے طور طریقے خراب ہیں، ہم غلط کرتے ہیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم زنا کرتے ہیں تو ہمارے آنکھ کمزور ہو جائیں گے، میں شرابی ہوں، میں جواری ہوں تو میں تباہ ہو جاؤں گا، ہمارے لباس کافروں کی طرح ہے، ہماری شادی بیاہ کافروں کی طرح ہے، منگنی کرنا، کارڈ چھپانا، باراتیوں کا آنا، یہ تمام چیزیں کافروں کی طرح ہے، ہمارے گھر کے کلچر یہ کافروں کے کلچر کی طرح ہے۔ آج کوئی سنتوں پر عمل کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ سادگی یہ مذہب اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام زندگی سادگی اور عاجزی انکساری میں گزارے ہیں۔ ہم لوگوں نے سب کچھ بھول گئے ہیں۔ آج ہم نے صرف اور صرف دنیا کے لوگوں کا مقابلہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ جس طرح رہتے ہیں ہم بھی ویسے رہیں۔ اگر کوئی دولت کماتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی دولت کمائیں، اگر کوئی شہرت کماتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی شہرت کمائیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈی ایم بن جائے گا تو ہمیں عزت مل جائے گی، ہمارا بچہ IAS آفیسر بن جائے گا تو ہمیں عزت مل جائے گی، ہمارا بچہ MLA بن جائے گا تو ہمیں عزت مل جائے گی، ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا تو ہمیں عزت مل جائے گی، ہمارا بچہ انجینئر بن جائے گا تو ہمیں عزت مل جائے گی، ہمارا بچہ مکھیہ منتری بن جائے گا تو ہمیں عزت مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، اسی لیے کہ نہ اسلام ہمارے گھر میں ہے، نہ ہی اسلام ہمارے لباس میں ہے، نہ ہی اسلام ہمارے شکل و صورت میں ہے۔ ہمارے تمام معاملات میں مذہب اسلام نہیں ہے، صرف ہمارے دل میں اسلام ہے۔ بظاہر تمام کام ہمارے کافروں کی طرح ہیں۔ ہمارے ماں بہنوں کا ننگے سر شادی بیاہ میں جانا، ہمارے ماں بہنوں کا غیر محرموں سے باتیں کرنا، شادی کے موقع پر بے پردگی کا مظاہرہ کرنا، آپ ذرا دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا مذہب اسلام یہی ہے؟ کیا یہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہے؟ اگر کوئی شخص نقاب کے خلاف بول دیا تو سارا ہندوستان چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، نقاب پہن کر میری بیٹی جائے گی، میری بیٹی نقاب استعمال کرے گی، میری بیٹی حجاب استعمال کرے گی۔ مذہب اسلام کی ایک شہزادی جب نقاب پہن کر جاتی ہے تو سارے ہندوستانی، سارے مسلمان یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ شیرنی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ ہر انسان اس کی تعریف کرنے لگتا ہے، ہر انسان اس کی واہ واہ کرنے لگتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی ایک بیٹی نقاب پہن لے گی تو کیا اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کافر تو کہیں گے کہ تم ایک اکیلے نقاب پہنتی ہو، تم نقاب پہن کے مت آؤ، میرے اسکول کا ماحول خراب ہو جائے گا، میرے اسکول کا کلچر خراب ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 99% بیٹیاں ایسی ہیں، 99% عورتیں ایسی ہیں، 99% لڑکیاں ایسی ہیں جو نقاب نہیں پہنتی ہے، جو حجاب کو پسند نہیں کرتی ہے، جو ننگے سر رہنا پسند کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے لباس پہننا پسند کرتی ہے، لیکن نقاب پہننا پسند نہیں کرتی ہے۔ وہ تو بولے گا کہ مذہب اسلام میں مسلمانوں کی شادی ہوتی ہے تو وہاں عورتیں بے حجاب رہتی ہے، مذہب اسلام میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہاں عورتیں بے حجاب رہتی ہے۔ یعنی تم اپنے خوشی کے موقع پر حجاب کو پہنتے ہو، لیکن جب پڑھائی کی بات آتی ہے، جب اسکول جانے کی بات آتی ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ حجاب ضروری ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ حجاب مذہب اسلام کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکول والے، کالج والے نقاب پہننے پر بینڈ لگا رہے ہیں۔ جو عورتیں نقاب پہن رہی ہے اس کو برا سمجھتے ہیں، جو لڑکیاں نقاب پہن کر کالج جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، اس کو نقاب پہننے سے روک دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مذہب اسلام کی شہزادیاں، مذہب اسلام کی جو لڑکیاں ہیں، انہوں نے نقاب پہننا چھوڑ دیا ہے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ پردہ کتنا ضروری ہے مذہب اسلام میں۔ وہ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھی ہے کہ دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، عیش و عشرت کرو، اپنی مرضی سے جیسے چاہو ویسے جیو، اور نعرہ لگاؤ کہ میرا جسم میری مرضی، میں جیسا چاہوں گی ویسا رہوں گی، میں جیسا چاہوں گی ویسا کھاؤں گی، میں جیسا چاہوں گی ویسا پہنوں گی، مجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جب مسلم معاشرات کی شہزادیاں، جب مسلم لڑکیاں اس طرح کہے گی تو کافر تو بولے گا، کافر تو یہ ایکشن لے گا، کافر تو ہمیں یہ کمنٹ کرے گا کہ تم نقاب مت پہنو،
اگر نقاب پہننا ضروری ہوتا تو تمام مسلم لڑکیاں نقاب پہنتی، نقاب پہننا ضروری ہوتا تو مذہب اسلام کی تمام شہزادیاں نقاب پہنتی۔ تم لوگ اسکول کا ماحول خراب مت کرو۔ کافر تو کہے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر خاموشی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے موقع دیا ہے تب کافر بول رہے ہیں، ہم نے ان کو بتایا ہے کہ نقاب ہمارے یہاں ضروری نہیں ہے تب کافر یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ایک مولوی کا کام ہے مسجد میں نماز پڑھنا، ایک مولوی کا کام ہے مسجد میں امامت کرنا، مسجد میں خدمت کرنا، ایک مولوی کا کام ہے چہرے میں داڑھی سجانا۔ ہم نے کافروں کو بتایا ہے، ہم کافروں کو کہتے ہیں کہ ایک مولوی کا ہی کام ہے کہ وہ اسلامی لباس پہنے، ایک مولوی کا کام ہے سر پہ ٹوپی پہنے۔ خرابی ہماری ہے، ہم نے مذہب اسلام کو بدنام کیا ہے، ہم نے مذہب اسلام کی ثقافت کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کی ثقافت کو بھلا دیا ہے، ہم نے مذہب اسلام کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء اکرام نے کہا ہے، صوفیاء اکرام نے کہا ہے کہ چلائے بغیر اپنی زندگی کا جائزہ لینا کہ تم